حضرت حضور غوث پاک کے قبرستان چلے جائیں، بڑے بڑے شہنشاہ کٹیل جوان وہاں پہ سوئے پڑے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں زندہ آج ان کے نام ہیں جنہوں نے اپنے دل ذکر خدا سے جوڑ رکھے تھے، جن کے دل خدا کی یاد سے وابستہ تھے، جن کی یادیں خدا کی یاد سے وابستہ تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک ایک لمحہ ذکر الہ میں رہا۔ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کی خدمت میں حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ آئے نا بیعت ہونے کے لیے سے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر آپ مرید ہیں حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کے۔ اب دیکھیں پیر بھی دیکھیں اور مرید بھی دیکھیں، پیر کی بھی سوچ دیکھیں اور مرید کامل کی بھی سوچ دیکھیں، اور پیر کامل کی بھی سوچ دیکھیں۔ مسجد کے اندر مغرب کی نماز پڑھی جا رہی تھی، بختیار کاکی علیہ رحمہ مسجد کے اندر نماز میں مصروف تھے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نماز کا وقت پایا، نماز کا جو ٹائم پاتا ہے نا آپ بھی مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ اگلی صف کے اندر حضرت بختیار کاکی، پچھلی صف کے اندر حضرت فرید الدین گنج شکر۔ جب وہاں پہ پہنچے سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی نظر پڑی بختیار کاکی علیہ رحمہ پر۔ یہ میں ڈٹھا جو صحیح نا کہ دل نے گواہی دیتی کہ میں کو جہندی تلاش ہی یہ سونا تہے ہو، دل نے گواہی دیتی کہ مجھے جس کی تلاش تھی یہ وہی ہستی سامنے بیٹھی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے آپ کی تلاش تھی، فرمایا کہ حکم کرے میرے لیے کیا خدمت ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اپنا غلام بنا لیں، اپنی بیعت میں لے لیں۔ بیعت قبول ہو گئی، بیعت ہو گئی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، وعدے وعید ہو گئے۔ جب مرید اپنے پیر کو ہاتھ دیتا ہے کچھ وعدے بھی کدے دیتے ہیں تے مرید چنگے او ہنن جڑے اپنے پیر دے نال کیتے ہوئے وعداں تے قائم رہ وجے۔ اج ایک بیعت تے کل بئی بیعت تے پرسوں بئی بیعت، میاں ماں پیو بھی ہکے ہنن تے پیر و مرشد بھی ہکے ہنن، ماں پیو بھی بدلی نہیں کریں دے تے پیر و مرشد بھی بدلی نہیں کریں۔ میرے والد محترم اس دار فانی سے چلے گئے، اب بے شک ان سے بہتر کوئی شخص آ جائے، علم کے اندر عمل کے اندر کوئی چنگا سید زیادہ آوے، اسا تا حق فقیر سید دیہاتے دیتے ہیں جہاں ڈٹھا جب ڈٹھے خدا یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیعت میری نظر کے مطابق، حالانکہ گنجائش ہے بیعت ہو سکتی ہے، لیکن میری نظر کے مطابق، میرے اپنے سوچ کے مطابق، جس طرح ماں باپ نہیں بدلے جاتے اسی طرح پیر خانہ کو بھی نہیں بدلا جاتا۔ جیڑی شے ماں پیو دے نا اوپرے نہیں دے دے، چاچے ماں میں نہیں دے دے۔ بیٹھے میں جڑے میرے نوجوان بھیا بیٹھے میاں جڑی شے ماں پیو دے نا اوپرے نہیں دے دے، تے جڑی شے اپنے مرشد دے نا غیر مرشد نہیں دے دے۔ محفل میں سما بڑھ گئی ہے، سارے ماشاءاللہ پیر بھائی بڑے ذوق دے وچ بیٹھے۔ اللہ اپنے ماں باپ اور اپنے پیر و مرشد، اپنے پیر و مرشد۔ اللہ اکبر۔ بختیار کاکی علیہ رحمہ نے بیعت کر کے آپ نے ارشاد فرمایا اب پیر اور مرید کی گفتگو سنیں۔ پیر نے مرید سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کچھ ایسا دیسوں بھی صحیح تے کچھ گھنسوں بھی صحیح۔ کوئی اج دا پیر تو نہ ہی نا کہ کچھ دیسوں بھی صحیح تے اللہ اکبر جنہ کو ڈٹھے خدا یاد آوے تے کو ڈٹھے سادہ حج تھیندا ہے۔ مرید تھے نا اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور تو کو ڈٹھے تو سب کو سونا یاد آویندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے لگے حضور سادے کو لکھی ہو جائے کیا ہے جو اساں کو دے سو، اساں تو خود سوالی ہیں تو در پہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمیں دیں گے، جو سادے کو لے اساں تے کو دے سو۔ اب سنیں لینے دینے کا مسئلہ تھا، بے گھندی گال آ گئی ہے۔ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ نے فرمایا اساں تے کو اخلاق دے سو تے تو سا کو حیا دے سو، اساں تے کو خلق دے سو تے تو سا کو شرم تے حیا دے سو۔ فرمایا کہ جو شے تیرے کول ہے وہ سادے کول کوئی نہیں، جو شے سادے کول ہے تیرے کول کوئی نہیں۔ یہ اصول طریقت، اصول تصوف، اصول معرفت ہے۔ جب مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے پھر پیر کی ذمہ داری ہے پیر اپنے مرید کو صراط مستقیم پہ لے چلے یا کسی اور راستے پہ لے چلے۔ کامل مرشد کی حقیقت کی نظر یہ ہے کہ کامل مرشد اپنے مرید کو بدراہ نہیں ہونے دے۔
गुमराह नहीं होने देता। अल्लाह अकबर। जैसा कोई पीर ना होवे शैतान होगा पीर। हजरत शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं शैतान बेपीर लोगों को तो शैतान अपना मुरीद बना देता है। लिहाजा के कामिल देहाते जहात रे तेरा कोई फायदा थी संगे बशारत है कि कोई कामिल होवे कोई चंगा होवे जैंदी नजर भी चंगी होवे जैंदी जुबान भी चंगी होवे ते जैंदा इखलाक भी चंगा होवे ते जैंदा ज़र्फ भी चंगा होवे। अल्लाह अकबर। वज़ा कता देख के ना बैया थी है गड्डियां देख के कोठियां ते महल देख के ना बैया थी है जैंदी अंदर ए सिफात होवे अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून उको अपना हाथ भी देवे ते अपना दिल भी देवे। चिट्टे कपड़े किस कम दे जे अंदर होवे काला हो ते बहर दा झाड़ू किस कम दा जे अंदर होवे जाला हो। अल्लाह अकबर। तो दिल बनाया गया है जिक्र खुदा के लिए। औलिया से जुड़ने की वजह निस्बत यही होती है कि ये खुद अहले जिक्र हैं जिक्र करने वाले हैं जिक्र वाले हैं। जो बंदा इनके साथ जुड़ जाए फिर उनकी भी आदत खसलत ऐसी बन जाती है। तो जिक्र रब की याद के लिए बनाया गया। ईमान वालों की सिफत ये है कि ईमान वाले अपने ईमान की हिफाजत तकवे से अमल से करते हैं। इस हवाले से आखिरी दो जुमले ईमान वाले अपने ईमान की हिफाजत अमल के अलावा हुजूर से मोहब्बत की सूरत में करते हैं। मतलब कि ईमान हो अमल हो और हुजूर की मोहब्बत हो तो इंसान दर्जे कमाल पे पहुंच जाता है। मेरा मिजाज नहीं है कि मैं किसी पे हिट करूं हालांकि यहाँ बैठे अपने सारे पीर भाई हैं यहाँ कोई गैर नहीं बैठा लेकिन फिर भी मेरी आदत नहीं है कि किसी की जात को सामने रख के तनकीद की जाए या किसी की जात का नाम लिया जाए। ईमान वालों के लिए ये जरूरी है अमल भी जरूरी है और हुजूर से मोहब्बत भी जरूरी है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं ताकि इंसान दुनिया आखिरत के अंदर सरफराज हो जाए सुरखरू हो जाए। इस हवाले से एक छोटी सी बात हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल इनसे ये वाकया उम्मत तक पहुंचा। हदीस बुखारी शरीफ की है हदीस से हसन के दर्जे पे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर की सोहबत के अंदर महफिल के अंदर हम बैठे थे। एक शख्स देहात से आया था हुजूर की खिदमत में आके अर्ज करता है हुजूर आपकी खिदमत में हमारा मुअद्दबाना सलाम पेश करने के बाद चंद सवाल किए। अब देखें कि दूर दराज का सफर करके हुजूर की जियारत के लिए हुजूर के सहाब आया करते थे। इस वाक़ये से ये पैगाम मिल रहा है उम्मत को कि उम्मती अपने गांव से अपने देहात से अपने शहर से अपने घर से तैयार हो के अगर रोज़े रसूल की जियारत के लिए जाए हुजूर की जियारत के लिए जाए तो ये